جیسے کوئی آپ کا عزیز فوت ہو گیا یا کوئی موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، او ہو بڑا افسوس ہے، بڑا رنج ہے، تاریخ نکل گئی، میں درخواست نہیں دے سکا، کسی جگہ میں پہنچ نہیں سکا، بس اس وجہ سے محروم رہ گیا۔ اب رنج کا غم کا پہاڑ ہے، لا تاسوا علی ما فاتکم، افسوس نہ کیا کرو، یہ یوں ہی تو نہیں ہو گیا، اللہ کے علم قدیم میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ یوں ہی ہونا تھا۔ تمہارے لیے جو ہے اس پر افسوس اور رنج کرنا گویا کہ اللہ سے محجوبیت کی دلیل ہے، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل نہیں ہے کہ لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر خوشیاں نہ منایا کرو۔ اس لیے اب یہ ہے اصل معاملہ، ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے، بیدک الخیر۔ چاہے مجھے ایک بات ابھی ناگوار گزری ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے اسکیم میں، دی ہائر لیول اسکیم آف تھنگس، ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ اس کو کھولا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے، راحت ملے، مسرت ملے، یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو، دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، چھین کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ عارف جو انسان ہوگا، اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا، وہ چٹان کے مانند ہوگا، ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے اسے کچھ نہیں کہے گا، اچھی بات آئے بری آئے کوئی پرواہ نہیں، اسے اللہ کی طرف سے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ یہ مضمون بڑی تفصیل سے پڑھ چکے سورہ تغابن میں، وہاں فرمایا تھا دوسرے رکوع کی پہلی آیت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پڑھنے والی نہیں پڑتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت چٹان کہ ادھر کی ہوا آئے یا ادھر کی آئے اس میں کوئی جنبش نہیں ہوگی۔ جتنا انسان دیکھیے، ایک ہوتا ہے فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن کی حد تک متاثر ہو جانا، یہ تو ہوگا، آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا، کسی چیز نے کاٹا، آپ کا ہاتھ فوراً جو ہے اٹھ کے آ جائے گا، اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، آپ کی سوچ کو، آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں۔ تو کسی خیر سے عارضی سا فوری سے ہی مسرت ہو جانا، اور کسی تکلیف سے عارضی سی فوری سی کوئی اس کا تاثر ہو جائے، یہ خلاف ایمان نہیں۔ پینڈولم زیادہ حرکت کر رہا ہے، خوشی میں زیادہ ادھر چلا گیا، غمی میں زیادہ ادھر چلا گیا، تو جتنا اس پینڈولم کی رینج ہے اتنی ہی آپ خدا سے دور ہیں۔ اصل تو وہ چٹان ہوگی کہ جو بالکل متاثر ہے، لیکن یہ کہ فوری سا تاثر یہ قابل معافی ہے، لیکن یہ زیادہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، خوشی ہو گئی تو اترا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں، اور اگر غم آ گیا ہے تو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں جھاگ کی طرح، کمر ہمت ٹوٹ گئی ہے، واویلا ہے، شیون ہے، فریاد ہے، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، یہ فلک ناہنجار، یہ فلک کج رفتار، اس نے ہم پہ کیا کر دیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ سے محجوب ہونے کی علامت ہے۔ اب اس میں بھی درجے ہیں کئی۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ خوشی والی بات ہو، غم والی بات ہو، دونوں برابر ہیں، کیونکہ یہ بھی آزمائش، وہ بھی آزمائش۔ یہ بات سورۃ الفجر میں کہی گئی بہت خوبصورت انداز میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تھڑ دلے پن کی شکایت کرتے ہوئے، شکوہ کرتے ہوئے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اس انسان کا حال عجیب ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دے دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ آزماتا ہے اسے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
یہ کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. اب یہاں دیکھیے، سوچئے اس نے کیا غلط بات کہی. عزت دی تو اللہ نے دی اور ذلت آئی تو اللہ کی طرف منسوب کر رہا. اس نے کسی بت، کسی دیوی، کسی دیوتا کا ذکر تو نہیں کیا نا. وہ مشرک تو نہیں ہے، پھر کیوں اس پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کلا. کیا مطلب؟ یہ دونوں ابتلاءات ہیں. وہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ابتلا ہے. وہ چھین کر بھی آزما رہا ہے، دے کر بھی آزما رہا ہے. یہ تو آزمائش ہے، دونوں برابر ہیں. لیکن اس سے اگلا مرحلہ اور ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزمائش سخت ہے اور خوشی اور مسرت اور نعمتوں والی آزمائش جو ہے یہ ہلکی آزمائش ہے، آسان ہے. معاملہ اس کے برعکس ہے. تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے، پکاریں گے، دعائیں کریں گے، اور اگر نعمتیں ہوں گی غافل ہو جائیں گے، بھول جائیں گے. کون سا امتحان زیادہ سخت ہوا نتیجے کے اعتبار سے؟ تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے. مسرت، کثرت ہر شے کی، یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ بڑا امتحان ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.